اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران ایمانی، قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا تیسرا مرحلہ ہے۔ میں نے جو باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کی، اس کا مغز اور ماحصل اگر چند جملوں میں دہرایا جائے تو بات یہاں تک پہنچی کہ میں نے عرض کیا کہ عبادت کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، اور جتنا جتنا انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی عبادت میں، اس کے سجدوں میں، اس کے تمام اعمال میں وزن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کو واضح کر دیا، انما یخشی اللہ، اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں کہ جو علماء ہیں، جو عالم ہیں۔ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا زیادہ ہی اس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ انسان اگر ذرا سا غور کرے اس دنیا کے اندر تو جتنی اس کی خواہشات رکھی گئی ہیں، ان خواہشات کو بھی اگر علم کی عینک سے دیکھے تو اسے اس حقیقت کا علم ہو جائے گا، اس حقیقت کو وہ درک کر لے گا کہ یہ عارضی دنیا جہاں اس کو مختصر زندگی گزارنی ہے، وہاں اس کی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کی واقعاً جو ضروریات ہیں وہ بہت محدود ہیں، اور اگر وہ چاہے تو بہت محدود وسائل میں اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ سکندر اعظم کتنا بڑا نام ہے تاریخ کا، کہ جس نے ارادہ کیا کہ پوری دنیا کو فتح کر لے گا، اور اس پوری دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے جب وہ نکلا تو کوئی دنیا کی طاقت اس کا راستہ نہیں روک پاتی تھی۔ بڑے بڑے پہاڑ، دریا، سمندر، طوفان، موسلادھار بارشیں، ان سب کا مقابلہ کرتا ہوا، بڑی بڑی فوجوں کو شکست دیتا ہوا، بڑی بڑی سرحدوں کے اوپر محافظین کو زیر تیغ کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ پوری دنیا کو فتح کر لے گا، لیکن 32 سال کی بھری ہوئی جوانی تھی۔ وہ جو اتنے ملکوں کا فاتح ہے، وہ جس نے اتنی سرحدوں کو اپنے قدموں تلے کچل ڈالا، وہ جس نے طاقتوں کو، ایران جیسی طاقت کو جھکنے پر مجبور کر دیا اپنے آگے، 32 سال کی بھری ہوئی جوانی میں ایک چھوٹا سا مچھر اس کی موت کا سبب بنا۔ اپنے وطن سے دور ہے، ملیریا کے بخار میں مبتلا ہوا، مرض میں مبتلا ہوا، اور اس کے بعد اب یہی سکندر اعظم ہے کہ جو یہ چاہتا ہے، جو خود کہتا ہے
کوئی مجھ سے میری یہ ساری دولت لے لے جو میں نے اتنی فتوحات کے نتیجے میں حاصل کی ہے، اور بس مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میرا دم میرے وطن سے باہر نہ نکلے، میری روح یہاں پردیس میں قبض نہ ہو، بس اتنی سانسیں مجھے دلا دو کہ میں اپنے وطن تک پہنچ سکوں اور وہاں جا کر میرے جسم و روح میں مفارقت ہو۔ لیکن وہ جو اتنا بڑا فاتح تھا، اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، موت نے اسے اتنی مہلت نہیں دی، ایک چھوٹا سا مچھر موت کا سبب بنا، وطن سے باہر اتنی دولت ہوتے ہوئے بالکل بے کسی کے عالم میں دنیا سے چلا گیا۔ وصیت کر دی میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکلوا دینا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ انسان کی خواہشات کتنی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ جاتا ہے تو اپنے ہاتھ خالی لے کر جاتا ہے۔ کفن میں کوئی جیب نہیں کہ جہاں یہ مال دنیا لے کے چلا جائے، کفن کے اندر کوئی ایسا سیفٹی لاکر نہیں کہ جہاں پر یہاں کا مال محفوظ کر دیا جائے، وہاں تو ایک سکہ چلتا ہے جس کا نام عمل خیر ہے، اور وہ سکہ بھی وہاں اس وقت پہنچتا ہے کہ جب کسی نے پہلے سے مودت اہل بیت کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہو۔ تو جب مودت اہل بیت ہو اور اس کے ساتھ عمل خیر ہو تو انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اللہ نے نشان عبرت بنایا، یہی سکندر ہے جو اتنا بڑا فاتح ہے، اب اس کا 12 سال کا بیٹا اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، اور جو اتنی خواہشات اپنے دل میں رکھتا تھا اس کی نسل بھی ختم ہو گئی، بھری ہوئی جوانی میں دنیا سے چلا گیا، نسل ختم ہو گئی، نشان عبرت بنا دیا گیا۔ دیکھو کتنی خواہشات ہیں جو تم اپنے دل میں رکھتے ہو، اور یہ دور جو مادیت کا دور ہے، یہ دور، یہ ماڈرن ایج کہ جہاں ہر طرف سے انسان کو صرف اور صرف خواب دکھائے جا رہے ہیں، اس کی خواہشات، میری ضرورتیں کیا ہیں یہ میں خود طے نہیں کروں گا، بلکہ میڈیا طے کرے گا، اشتہارات طے کریں گے کہ میری ضروریات کیا ہیں، اور اس طرح انسان کے ضروریات کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کوئی حد نہیں ہے ان خواہشات کی، بس ان کی حد تو ایک ہے، یا تو انسان خود ان کے اوپر خاک ڈال دے یا خود انسان پر خاک ڈال دی جائے، تبھی یہ خواہشات ختم ہوتی ہیں۔ اور ان خواہشات پر خاک ڈالنے کے لیے لازم ہے کہ بصیرت پیدا ہو جائے، شعور پیدا ہو جائے، انسان کی چشم باطن کھل جائے، اس کے اندر وہ دانش نورانی پیدا ہو جائے جو اس کی رہنمائی کرے اور اسے بتائے کہ دیکھو یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اور حقیقت اس پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آخرت کا پردہ ہے جو دنیا پر ڈال دیا گیا ہے، اور امتحان ہے جو یہاں چل رہا ہے، ہر ایک کی آزمائش ہے، ہر ایک کا امتحان ہے۔ کسی کو دولت دے کے اس کا امتحان لیا گیا ہے، کسی سے دولت لے کر اس کا امتحان لیا گیا ہے، کسی کو اقتدار کی کرسی دی گئی وہ اس کی آزمائش ہے، کسی کو محکوم بنایا گیا یہ اس کی آزمائش ہے، مگر آزمائش کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ ناکام انسان کب ہو جاتا ہے؟ جب صرف اس عقل حیوانی سے کام لے کر جو 5 سینسز کے ذریعے سے اسے انفارمیشن ملی ہے، اسے نالج ملی ہے، اس کو پروسیس تو کرتا ہے مگر پھر آگے نہیں بڑھتا۔ اور اس عقل کی ایک کمزوری یہ ہے کہ یہ عقل چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ انسان کو چراغ راہ کا رول ادا کر کے رہنمائی تو کر سکتی ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ منزل تک پہنچانے کے لیے اسی دانش نورانی کی ضرورت ہے کہ جس کا میں نے کل کی تقریر میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اور یہ دانش نورانی اگر نہ ملے تو انسان لاکھ اس دنیا کے اندر ذہین ہو۔ برٹن رسل کوئی معمولی نام نہیں ہے، وہ شخص کہ جو اپنے بچپن میں انتہائی مذہبی تھا۔ دیکھیں اس ماڈرن ایج نے انسان سے کیا کیا چھین لیا۔ ایک مذہبی انسان جو جب 9 سے 11 سال کی عمر میں ہے تب اس کا عالم یہ ہے کہ بے پناہ عبادتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ اس کا دادا اس سے سوال کر رہا ہے کہ اے میرے بلال یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی دعا سب سے زیادہ پسند ہے؟
تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے بہت خوف زدہ ہوتا ہوں، میری یہ زندگی مجھے بار محسوس ہونے لگتی ہے جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں۔ ایک 11 سال کا کم سن، اس کے کیا اتنے گناہ ہیں کہ جس کے متعلق وہ یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن یہ اس کی مذہبی فکر ہے، یہ اس کی اس وقت دور اندیشی ہے کہ جس میں وہ چیزوں کے حقائق کو دیکھ رہا ہے، مگر پھر اپنے اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اس ماڈرن ایج سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ اس ماحول کو دیکھتا ہے کہ جس میں مذہب سے نفرت ہے، جس میں خدا کا انکار ہے، جس میں رسالت کا انکار ہے، جس میں آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور جس میں بہت زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے۔ اس سے متاثر ہو کر وہی شخص جو خود اتنا مذہبی ہے، اب وہ مذہب کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اور پھر لیکن دیکھیے ایک بات عرض کروں کہ انسان کے اندر جو بات میں نے کل کہی تھی کہ تشنگی جو رکھی گئی، اللہ نے بندے کو ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ جب تک یہ خود اللہ تک پہنچ نہ جائے اس وقت تک اس کی یہ تشنگی، اس کی یہ پیاس بجھتی نہیں ہے۔ لہٰذا بظاہر اس نے خدا سے اپنا رشتہ توڑ لیا، ناتا توڑ لیا، لیکن 1959 میں اس کا ایک انٹرویو BBC سے شائع ہوا، فری مین نام تھا اس اینکر کا جو اس کا انٹرویو لے رہا تھا۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ آپ جو اس وقت علم ریاضی اور فلسفے کے اتنے ماہر ہیں، اتنا بڑا ریاضی داں، اتنا بڑا فلسفی، یہ بتائیے کہ آپ تو کبھی مذہبی ہوا کرتے تھے، تو آج وہ مذہب کو چھوڑ کر کیا آپ کو سکون مل پا رہا ہے؟ اس نے کہا، جو جواب دیا وہ قابل غور ہے، اس نے کہا کہ ہاں، میں نے ریاضی کی دنیا میں اپنے آپ کو محو کر دیا ہے۔ یہ ریاضی کی دنیا اتنی وسیع دنیا ہے کہ اس وسیع دنیا میں میں وہ سکون محسوس کر رہا ہوں جو مذہب کی دنیا میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ریاضی وہ علم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور جو ابدی علم ہے، ہمیشہ رہنے والا علم ہے۔ آپ نے دیکھا خدا کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریاضی کو اپنا خدا بنانا پڑا، اور بہرحال یہ تسلیم کرنا پڑا کہ سکون اسی وقت ملے گا جب کسی ابدی اور لامحدود قوت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا جائے۔ اور پھر جب اس نے کتاب لکھی وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، تو اس کے پریفیس میں یہ لکھتا ہے کہ میں نے بہت غور کیا، اور غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اس خالق کی خلقت کا آخری شاہکار، اس کی فائنل پروڈکٹ اگر ہٹلر جیسی ہے، تو پھر میں مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دھوکہ کھایا۔ اہل دانش عام ہیں، کمیاب ہیں اہل نظر۔ اہل دانش تو دنیا میں بہت ملیں گے جو دنیاوی علوم میں ترقی کرتے ہوئے، غلط فہمی نہ ہو اس لیے واضح کر دوں کہ میں نے کل کہا کہ یہ دنیاوی علوم ہم اس اعتبار سے کہہ دیتے ہیں کہ دینی علوم کے مقابلے پر ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ورنہ یہ علوم بھی اللہ ہی کے عطا کرتا ہے۔ ہاں، ان حقیقی علوم کے مقابلے پر دنیاوی علم یا سیکولر علم دینی علم کے مقابلے پر نہیں ہے، بلکہ اس علم کے مقابلے پر جو انسان کے لیے پریشانی کا سبب بننے والا علم ہے، وہ کون سا علم ہے؟ وہ ہے علم غیر نافع، وہ علم جو انسان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، وہ علم جس کے لیے پیغمبر اکرم نے دست دعا بلند کر دیے، اور نبی کریم کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے پالنے والے مجھے اس علم سے محفوظ فرما، اس علم سے اپنی پناہ میں رکھ کہ جو غیر مفید علم ہو، جو غیر نافع علم ہو۔ تو یہ غیر نافع علم ہے جو علم کے مقابلے پر آ رہا ہے، ورنہ نہ کوئی علم دنیاوی ہے نہ دینی ہے۔ انسان کی نیت ہے جو اس علم کو دنیاوی اور دینی بناتی ہے۔ اگر کوئی علم دین بھی اس نیت سے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کروں گا، تو باوجود اس کے کہ یہ قرآن و حدیث کا علم ہوگا، یہ علم دنیاوی علم کہلائے گا۔ اگر کوئی دینی علوم بھی اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے سے تحقیق کر کے اپنے مذہبی عقائد
کی حقانیت ثابت کروں گا، اپنی قوم کی خدمت کروں گا، اپنے ملک کی خدمت کروں گا، اپنے خاندان کی خدمت کروں گا۔ علم کے میدان میں جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے اسی طرح میں بھی ترقی کی راہ میں آگے بڑھ کر جو دانشور دین سے دور ہو گئے ہیں ان کو دین کی طرف لاؤں گا۔ تو پھر یہ چاہے کوئی بھی علم ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مادی علم ہو، یہی علم دینی علم بن جاتا ہے۔ لیکن اس علم کے مقابلے پر وہ علم ہے جو آج کی اس ماڈرن ایج نے ہمیں دیا ہے بنام علم، اگرچہ وہ علم نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ یہ انفارمیشن ایج کہلاتی ہے۔ انفارمیشن ایج کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، تہذیبوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ آپ کہیں بھی بیٹھ کر کسی بھی آدمی تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، بہت آسان ہو گیا۔ ہر جگہ کی تہذیب، ہر جگہ کے تمدن، ہر جگہ کی روایات، ٹریڈیشنز اور کلچر سے واقف ہونا، ایسے میں انسان خسارے میں کیسے گیا، اس نے گھاٹا کیا اٹھایا، ٹریجڈی کیا ہوئی۔ ہیومن ٹریجڈی یہ ہوئی کہ آج انسان کو اپنے وقت کی قدر نہیں رہی، بیٹھا ہوا ہے۔ اسکرین ایڈکشن، اس اسکرین ایڈکشن نے اس کو کیا دیا؟ اتنے سارے سافٹ ویئرز ہیں جو سامنے ہیں جن سے وہ وابستہ ہے، مختلف قسم کی معلومات ہے جو وہ حاصل کر رہا ہے، کتنی چیزیں ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، نیٹ فلکس ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، آپ بڑھتے چلے جائیں۔ یہ دنیا وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جتنی یہ دنیا وسیع تر ہو رہی ہے اتنا گویا انسان کو اپنی گرفت میں اور انسان کے ذہن کو اپنے شکنجے میں یہ دنیا لیتی چلی جا رہی ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، یہ دور، یہ دنیا کہ جو حقیقی دنیا نہیں ہے، اس ورچوئل ورلڈ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے جو آج کے اس ماڈرن ایج کا بہت بڑا ڈرا بیک ہے، جو بہت بڑا چیلنج ہے حقیقی علم کے لیے، وہ کیا ہے کہ انسان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اب کتنی معلومات ہے، معلومات کے گویا تھپیڑے ہیں جو اسے ہر طرف سے لگ رہے ہیں۔ ایک چیز کو تلاش کرنے نکلتا ہے، 1000 چیزیں جن کی کوئی اس کو ضرورت نہیں، 1000 ایسی باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں جن سے نہ آخرت میں فائدہ ہونے والا ہے، نہ اس دنیا میں فائدہ ہونے والا ہے، اور وہ ان سب چیزوں سے انٹریکٹ کرنے پر، ان سب چیزوں سے دوچار ہونے پر مجبور ہے، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں مسلسل اس کے سامنے آ رہی ہیں۔ گویا معلومات کا ایک سیلاب ہے جو انسان کو بہاتا چلا جا رہا ہے، ادھر سے معلومات، ادھر سے معلومات۔ اس میں پریشانی کیا ہے کہ اس بہت ساری معلومات کے نتیجے میں جو یقیناً علم غیر نافع ہے، اس لیے کہ ہر انسان تاجر نہیں ہے کہ اس کو ضرورت پڑے کہ وہ تجارت کے سارے علوم سیکھے، ہر انسان طالب علم نہیں ہے کہ اسے ضرورت پڑ رہی ہے۔ طالب علم کو ضرورت ہے ضرور جائے انٹرنیٹ تک، تاجر کو ضرورت ہے ضرور وابستہ ہو، لیکن بہت سارے وہ علوم یا وہ معلومات جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اس کے بہت زیادہ آ جانے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب اگر کہیں کوئی حقیقی علم ہے تو اس پر انسان فوکس نہیں کر پا رہا، اس پر فوکس نہیں کر پا رہا۔ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ انسان اس فیلڈ سے متعلق ہے یا نہیں، سیاسی بحثیں چل رہی ہیں، معاشیات کے اوپر اپنی رائے دی جا رہی ہے، مذہبی معاملات میں انسان اپنے جیب سے روایتیں اور باتیں نکال کر پیش کر رہا ہے، ایسی باتیں شیئر کی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے جو ذہن میں آ رہا ہے وہ اس کو بنام شریعت، بنام علم، بنام مہارت کہ میں اس کا گویا ماہر ہوں، اس کو پیش کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو انسان کے پاس سے وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، زندگی مختصر ہے۔ زندگی مختصر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وقت مختصر ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور وقت ضرورت آپ کو دولت دے دے تو اس نے بھی بہت بڑی نیکی کی، لیکن اگر کوئی اپنا وقت لگا رہا ہے، چونکہ ہمیں وقت کی قیمت کا احساس نہیں، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں جس نے دولت دی اس نے تو بہت بڑا احسان کیا، جس نے کسی اور طرح سے سپورٹ کیا اس نے بہت بڑا کام کیا، جس نے اپنا وقت دیا، یاد رکھیے سب سے بڑی قیمت اسی نے آپ
کس کو دی ادا کی ہے، سب سے بڑا تحفہ اسی نے آپ کو دیا ہے جس نے اپنا وقت دے دیا، اس لیے کہ جس نے جو وقت لگا دیا یہ اپنی زندگی میں سے اس نے اتنے وقت کو مائنس کر دیا۔ انسان اگر لاکھوں روپے بھی خرچ کر دے تو 1 منٹ واپس نہیں حاصل کر سکتا جو اس کی زندگی سے نکل چکا ہے۔ اپنی زندگی کے کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنی راتیں اور کتنے مہینے ہیں جو ہم نے بغیر وجہ کے اس اسکرین ایڈکشن کی وجہ سے اس اسکرین کے سامنے بیٹھ کر، اس آرٹیفیشل دنیا کے سامنے بیٹھ کر گزار دیے، اور اس سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی وہ معلومات گویا سیلاب تھا جو بہا کے لے گیا حقیقی علم کو۔ لہٰذا اس علم کے لیے کہا گیا کہ یہ علم غیر نافع ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص کو بہت سے لوگ گھیرے بیٹھے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا، جواب ملا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہا یہ کس چیز کا علم رکھتا ہے؟ جواب دینے والے نے کہا اسے ہزاروں اشعار یاد ہیں، یہ لوگوں کے ماہر انساب ہے، لوگوں کے نسب کا علم رکھتا ہے، شجرے لوگوں کے جانتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے کہا اس علم کا انسان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یعنی کوئی بھی ایسا علم جو انسان کے لیے غیر نافع ہو، اس علم کو کے اندر اتنا وقت لگا دینا۔ تو آج کی ٹریجڈی کیا ہے بہت بڑی، اس بات کو میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ آج کی ٹریجڈی یہ ہے، اچھا اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، یہ حدیث بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اس دور کے لیے، اس دور میں کس چیز کو خطرہ ہے؟ اس دور میں ایک تو خطرہ ہے ہمارے ایمان کو۔ ایمان، جب آہوئے ختن، وہ ہرن جس کے ناف میں مشک پیدا ہو جائے، جب اس کے مشک پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی نیند چلی جاتی ہے، وہ کھڑے کھڑے سو لیتا ہے، بیٹھتا بھی نہیں ہے، ہلکا سا اونگ لیتا ہے، مگر بہت چوکنا رہتا ہے، بہت ہوشیار رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے میرے پاس جو خزانہ ہے اس خزانے کو خطرہ ہے، کوئی یہ مشک مجھ سے چھین نہ لے، لہٰذا مشک کے پیدا ہونے کے بعد بہت ہوشیار ہو جاتا ہے۔ مومن کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے، اور ایمان اس دور میں، اس ماڈرن ایج میں کتنا بڑا خطرہ ہے ایمان کے لیے کہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں آسان ہوگا اس دور میں کسی شخص کے لیے کہ وہ اپنی ہتھیلی پر دہکتا ہوا انگارہ لے کر ساری رات کھڑا رہے، مگر مشکل ہوگا کہ اپنے ایمان کو بچا لے۔ انسان صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، رات کو بستر پہ جائے گا تو مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو چکا ہوگا۔ صبح اس حالت میں کرے گا کہ مومن ہوگا، شام میں واپس بستر پہ جائے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ اتنا خطرہ جہاں ایمان کو، اس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ اتنا خطرہ جہاں ایمان کو ہے، رجسٹر کھلے ہوئے ہیں، ایمان کے رجسٹر سے نام کٹ رہے ہیں، کفر کے رجسٹر میں لکھے جا رہے ہیں، انسان کو احساس بھی نہیں ہے، تو کتنا وہاں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو ایمان کا بچا لینا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، جو اس ماڈرن ایج میں یقیناً بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور دوسرے کا وہ زمانہ وہ ہوگا کہ جب زمانے قریب آ جائیں گے اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ زمانے قریب آ جائیں، علم اٹھا لیا جائے۔ کیا مطلب ہے زمانے قریب آ جانے کا؟ کیا سال کے اندر 300 دن رہ جائیں گے؟ مہینہ 25 دن کا ہونے لگے گا؟ ہفتہ 5 دن کا ہوگا؟ 24 گھنٹے کی جگہ شب و روز میں 20 گھنٹے ہو جائیں گے؟ کیا مطلب ہے زمانے قریب آ جانے کا؟ نہیں، یہ سب نہیں، بلکہ دنوں سے برکت اٹھا لی جائے گی، وقت سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ انسان ذہنی طور پر اتنا مصروف ہو جائے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون سا وقت چل رہا ہے، یہ کون سا زمانہ چل رہا ہے، میں کہاں زندگی گزار رہا ہوں، اسے احساس ہی نہیں ہوگا۔
سال ایسے گزر جائے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، مہینہ ایسے گزر جائے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، ہفتہ ایسے گزر جائے گا جیسے دن گزرتا ہے، دن ایسے گزر جائے گا جیسے کسی نے ماچس کی ایک تیلی جلائی اور اس کے بعد ایک دم سے وہ بجھ گئی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ وجہ اس کی یہی کہ یہ مادیت کا شکنجہ ایسا انسان کو اپنی گرفت میں لے لے گا، اس دجالی فتنے میں مبتلا ہو کر انسان اتنا مصروف ہو جائے گا کہ وہ چیزیں جن کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، صرف خواہشات کا غلام بن کر ان چیزوں کے پیچھے دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا۔ ضرورت ہے یا نہیں، بازار سے لے آؤ، افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ ماڈرن ایج تمہاری جیب میں کریڈٹ کارڈ رکھ دے گی، جاؤ جا کر قسطوں پر لے لو، بعد میں ادا کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد جب اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلائے گا تو جن چیزوں کو اس نے لے لیا ان کی قیمت کو ادا کرنے کے لیے اسے مزید مصروف ہونا پڑے گا۔ اب تک 12 گھنٹے کام کرتے تھے، اب 14 گھنٹے کام کرو، 16 گھنٹے کام کرو، اور بس تم نے 16 گھنٹے کام کیا تو اب جو 16 گھنٹے کام کر رہا ہے اسے کیا معلوم کہ کون سا زمانہ چل رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ کس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اسے کیا معلوم کہ کس امام کی شہادت کا زمانہ ہے، اسے کیا معلوم کہ مجھے کون سے حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں۔ ذہنی طور پر شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس کو کہتے ہیں زمانے کا قریب آ جانا، یہ ہے زمانے کا۔ اور علم اٹھا لیے جانے کا مطلب کیا؟ علم اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ معلومات حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھے گا جو اس کے آخرت تو ہے ہی اپنی جگہ، دنیا میں بھی شاید کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ وہ معلومات کیا ہے؟ وہ معلومات یہی، آج ایک نوجوان سے آپ پوچھیں تو کتنی ایسی معلومات اس کے پاس ہے کہ جو اگر اسے نہ معلوم ہوتی تو کوئی حرج نہیں تھا، اور اسی سے سوال کریں۔ مجھے بات یاد آئی کہ غالباً ناروے کا یہ واقعہ ہے کہ ناروے میں ایک مفکر نے، وہ لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب انہوں نے لکھی، اگر مجھے صحیح اس کا نام یاد آ رہا ہے، ہیو یو ڈسکورڈ دا ریئل بیوٹی، یہ اس کتاب کا نام ہے، ڈاکٹر ابراہیم ناجی۔ یہ بیان کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ میں ناروے کے ایک ہوٹل میں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی جس کا نام بھی انہوں نے اس کا بیان کیا، کرس اس کا نام تھا۔ کہا میں نے، اخلاق اس کا بہت اچھا تھا، کچھ دیر اس سے بات ہوئی، اس کے بعد وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا تو میں نے اچانک اس سے سوال کر لیا، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہا جیسے ہی میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ جیسے اس کو شوق لگا ہو، جیسے اچانک وہ سکتے میں آ گیا ہو، وہ ایک دم چونک گیا اور حیرت کے عالم میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے؟ مجھ سے تو اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی، بس یہی زندگی ہے۔ کہا کہ بات ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ نوجوان مجھے ملا تو اس نے مجھ سے کہا آپ نے تو مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا، مجھے نیند نہیں آئی اور میں آپ کے اسی سوال پر غور کرتا رہا کہ واقعاً اب تک جو میں نے زندگی گزاری یہ زندگی ایسے ہی گزر گئی تو کیا یہ زندگی ایسے ہی بے مقصد گزارنے کے لیے ملی ہے؟ یہ اس نوجوان کا جواب نہیں ہے۔ اس ماڈرن ایج میں ہر نوجوان کا تقریباً الا ماشاء اللہ تقریباً ہر نوجوان کا جواب یہی ہے، ہر ایک کا حال یہی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے تو اسے نہیں معلوم۔ آپ اس سے پوچھیں 8-8 10-10 گھنٹے آپ اسکرین ایڈکشن میں کیوں گزار رہے ہیں، کیا حاصل ہو رہا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، کبھی کسی دوسرے نام پر، بہت سی باتیں ہیں جو میں عرض نہیں کرنا چاہتا کہ بات بہت ہی تلخ نہ ہو جائے، لیکن آپ میرے پیغام کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ لہٰذا یہ علم غیر نافع
اس کے لیے پیغمبر فرمانے ہیں جب علم اٹھا لیا جائے، یعنی انسان معلومات حاصل کر رہا ہے، کتنی معلومات اسے حاصل ہوئی، سیلاب ہے، میں نے عرض کیا سمندر کا پانی ہے، یہ سمندر کا پانی جو کڑوا ہوتا ہے، جس سے پیاس نہیں بجھتی ہے بہت لیکن کسی کام کا نہیں۔ انسان کے لیے سب سے اچھا پانی چشمے ہی کا پانی ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی پیاس نہیں بجھائے گا، چشمے کا پانی اگر تھوڑا بھی ہوگا تو انسان کی پیاس بجھا دے گا۔ لہٰذا یہ معلومات جو بڑھ رہی ہے، آج مجھے دیکھیں کیوں غیر نافع ہے، اس لیے کہ آج مجھے یہ تو معلوم ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ جنگلات کے اندر کتنی اسپیشیز ہیں جو انڈینجرڈ ہیں، کتنے قسم کے درخت پائے جاتے ہیں، کتنی اسپیشیز پلانٹس کی پائی جاتی ہیں، کتنے قسم کے حیوانات پائے جاتے ہیں، سمندر کے اندر کتنے قسم کے حیوانات ہیں۔ ان میں سے بہت سے وہ سوالات ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ ان کا جواب کیا ہے، مگر ذرا غور کیجئے مفید علم کہاں چلا گیا کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ جنگل میں چیتوں کی تعداد کتنی ہے، شیروں کی تعداد کتنی ہے، سمندری جانوروں کی تعداد کتنی ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ گھر میں میری بوڑھی ماں کا درد کیا ہے، میرے پڑوسی کا حال کیا ہے، میرے بھائی کی ضرورت کیا ہے، میرے خاندان والوں کو۔ حد یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میری اولاد کی ضرورت کیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کئی مرتبہ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے سب ایک دوسرے کی ضرورت سے بے خبر ہیں، زندگی اپنی رفتار سے گزری چلی جا رہی ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں کہ کون سی قیمتی متاع ہے جس کو وہ گنواتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے علم کا، حقیقی علم سے انسان کا دور ہو جانا کہ جس سے روکا جا رہا ہے کہ علم واقعی اگر ملے گا تو پھر انسان کو اپنا مقصد واضح نظر آئے گا۔ جب مقصد واضح نظر آئے گا تو اس مقصد کے حصول کے لیے وہ آگے بڑھے گا۔ ایسا علم جو مفید ہوگا فوراً اسے عمل پر آمادہ کرے گا، فوراً خوف خدا پیدا کرے گا، اور وہ کیسا عمل ہوگا اور وہ کیسا علم ہوگا کہ پھر انسان چلا بھی جائے تو اس کا علم باقی رہ جائے گا، ذکر باقی رہ جائے گا۔ دوستوں کے حلقے میں نہیں، بدترین دشمن بھی مجبور ہوں گے اس کا ذکر کریں، اس لیے کہ علم کے نتیجے میں، خوف کے نتیجے میں، خوف وہ خوف نہیں کہ جسے ہم خوف، بلکہ اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے، جو عظمت کی وجہ سے بزرگوں کی، جیسے کسی کو اپنے والدین کی عظمت کا احساس ہو جائے تو ان کے آگے زبان نہیں کھلتی احترام میں، وہ خوف جو عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک وہ خوف ہے کہ جو انسان کو جان کا خطرہ محسوس ہو اور خوف پیدا ہو جائے، وہ خوف نہیں، وہ خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے پیدا ہو، وہ انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ وہ اس منزل کے اوپر زرارہ ابن زمرہ صحابی ہیں، امیر المومنین کی خدمت میں رہ چکے ہیں، حاکم شام کے دربار میں موجود ہیں، اور حاکم شام کہہ رہا ہے ذرا علی ابن ابی طالب کی صفات کا بیان تو کرو، ذرا یہ تو بتاؤ تم نے علی کو کیسا پایا؟ کہا اے حاکم نہ سوال کر، کہا نہیں میرا حکم ہے، کہا اگر میری جان کی امان دیتا ہے تو میں بیان کرتا ہوں۔ کیا پوچھتا ہے مجھ سے اس شخصیت کے بارے میں، کیا پوچھتا ہے مجھ سے اس آقا کے بارے میں کہ جسے ہم نے ہمیشہ ایسا پایا کہ اس نے کبھی گرمی میں بھی کھردرا لباس اپنے بدن سے جدا نہیں کیا، جس کا عالم یہ تھا کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی کو پانی میں بھگو کر اپنی بھوک مٹا لیا کرتا تھا۔ جسے ہم کبھی دعوت دیتے تھے تو ہماری دعوت کو قبول کر لیتا تھا، اور اگر ہم اس کی خدمت میں پہنچتے تھے تو وہ ہمیں اتنا قریب کر لیتا تھا اپنے سے، اتنا قریب کہ ہم محسوس کرتے تھے، اتنی عظمت کے باوجود محسوس کرتے تھے کہ ہمارا آقا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم سے کتنا قریب ہے۔ کیا پوچھتا ہے اس کے بارے میں کہ جس نے اپنی نالین ہمیشہ اپنے ہاتھ سے سی، اور جس نے پیوندار لباس پہنا، جب اس لباس کو لے کر درزی کے پاس گیا تو
تو درزی نے لباس کو دیکھ کر کہا کہ اب اس میں کہاں گنجائش ہے کہ مزید پیوند لگا دیا جائے، مولا شرم آتی ہے اس لباس میں مجھے پیوند لگاتے ہوئے۔ تب اس نے آسمان کو دیکھ کے کہا معبود گواہ رہنا، علی نے لباس کو نہیں چھوڑا، لباس نے علی کو چھوڑ دیا۔ کیا مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے جس کی آواز آج بھی میری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے کہ راتوں کی تنہائی میں جب ساری دنیا اپنے بستر پہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ مصلی عبادت پر اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ایسے گریا کر رہا تھا جیسے وہ ماں گریا کرتی ہے جس کا جوان بیٹا مارا جائے، اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہا تھا، آنسوؤں سے دامن بھیگ چکا تھا، گڑ گڑا کے کہہ رہا تھا سفر طویل ہے، زیادہ سفر کم ہے۔ کیا معلوم کرتا ہے اس کے بارے میں؟ دشمن کا دربار ہے، مگر یہ خوف جو عظمت کی بنا پر پیدا ہوتا ہے یہ علم کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ دشمن کے دربار میں بھی انسان کو سرخرو کرتا ہے۔ دربار دشمن کا ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں مولا کے نام پر قہقہے لگائے جاتے ہیں، مولا کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں جس جگہ پر حاکم کے حکم سے 70,000 ممبر نما بلندیوں سے مولا کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، مگر آج عالم یہ ہے کہ یہی دشمن کا دربار چیخیں اور سسکیاں ہیں جو پورے دربار میں بلند ہیں، یہاں تک کہ خود حاکم شام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور کہا بے شک تم نے سچ کہا، علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے۔ یہ ہے وہ حقیقی علم کہ یہ علم جب آتا ہے تو انسان کس بلندی کے اوپر پہنچتا ہے، اور جب بلندی پہ پہنچتا ہے تو پھر خود کہتا نظر آتا ہے الہی کفا لی عزن ان اکون لکا عبدا، اے میرے معبود میری عزت کے لیے، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اے میرے معبود تو میرا ویسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں؟ یہ وہ نہیں ہے جس نے ساری زندگی مرغن غذائیں کھائی ہوں، بلکہ یہ وہ ہے جس نے جو کی سوکھی ہوئی روٹی کو بھی اپنے گھٹنے پہ توڑ کے کھایا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے ہمیشہ بوسیدہ لباس پہنا اور جو کہتا نظر آیا تمہارے مولا نے کیا لیا ہے اس دنیا سے؟ اپنے تن ڈھانکنے کے لیے 2 چادریں ہیں، یہ چادریں بھی وہ ہیں جو میں مدینے سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ خط لکھا ہے نہج البلاغہ میں عثمان ابن حنیف کو، اے عثمان ابن حنیف تم کس آقا کے چاہنے والے ہو؟ تم کس کا نام لینے والے ہو؟ تم نے ایسے دسترخوان پر غذا تناول کی، ایسے لوگوں کی دعوت پر لبیک کہا کہ جہاں امیروں کے لیے دروازے کھلے ہوئے تھے، غریبوں کو دور کیا جا رہا تھا، جس دسترخوان سے غریبوں کو ہٹا دیا گیا تم نے اس دسترخوان پر غذا تناول کی۔ تمہاری ایسے خاطر کی جا رہی تھی جیسے سب سے زیادہ بھوکے تم ہی ہو۔ ہماری زندگی کو دیکھو، ہماری زندگی کو دیکھو، یقیناً تم ویسے دین پہ اتنی سختی سے عمل نہیں کر سکتے جیسے ہم نے کیا، مگر اپنے امام کی مدد تو کرو، اپنے امام کی مدد تو کرو جس سے ساری دنیا مدد مانگتی ہے، وہ مشکل کشائے 2 جہاں، وہ امام اپنے چاہنے والے سے کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو۔ کیسے مدد کریں؟ اپنے دلوں کو نورانی کرو۔ کیسے نورانی ہوں گے یہ دل؟ دلوں کا علاج کرو، مرض دور کرو ان دلوں سے۔ یہ مرض کیسے دور ہوگا؟ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تقویٰ ہے جو دلوں کی بیماری کا علاج ہے۔ جتنا جتنا تقوی کی راہ پہ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے دل صحت مند ہوتے چلے جائیں گے۔ جسم بیمار ہو طبیب کی ضرورت ہے، دنیاوی علاج کی ضرورت ہے۔ روح بیمار ہو روح کے لیے ان غذاؤں کی ضرورت ہے جو روح کو تقویت پہنچانے والی ہوں، جو روح کو بلند کرنے والی ہوں۔
لہٰذا جن کے سامنے ایسے نمونے موجود ہوں اور پھر باب مدینۃ العلم کا کلمہ پڑھ کے علم سے دور رہ جائیں. ایک طالب علم کو تو ایسا ہونا چاہیے، نوجوانوں کو کیسا ہونا چاہیے کہ نوجوانوں کے کمرے میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو ہر طرف کتابیں نظر آئیں، وہ سوئے تو اپنے بستر کو چاروں طرف کتابوں میں گھرا ہوا پائے. بیان کیا جاتا ہے ایسے رہو کہ اگر تمہارے کمرے کے اندر ایک ہی بستر ہے، کتابوں کو بستر پہ رکھ دو، تم زمین پر سو جاؤ. اس لیے کہ جتنا تم علم کا احترام کرو گے، علم اتنا ہی تمہیں معرفت کی طرف اور ترقی کی طرف گامزن کر دے گا. مگر یہ یاد رکھنا کہ ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن از فار لائف، ناٹ فار لیونگ. علم حاصل کرو تو ایسے حاصل کرو کہ وہ علم عمل کا حصہ بن کر خون کے قطروں میں حل ہو جائے، اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو. اور پھر جب اس علم کے میدان پر آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تو جتنا جتنا آگے بڑھو گے اتنا خود کو اہل بیت سے قریب پاؤ گے، اتنا خود کو مادیت کی اس قید سے اور اس شکنجے سے آزاد پاؤ گے. اس لیے کہ اگر مادیت کی ان زنجیروں کو توڑا نہیں گیا تو انسان یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیا چاہیے تمہیں اس دنیا میں؟ کل میں نے عرض کیا تھا، گھر چاہیے، گھر چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، لہٰذا قرآن نے اعلان کر دیا لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ان کے لیے ایسے مکان ہوں گے جس میں نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. مگر یہ کس کے لیے؟ صاحبان علم کے لیے، اہل بصیرت کے لیے، کہ جیسے جیسے بصیرت بڑھتی چلی جائے ویسے ویسے حقیقت کا علم ہوتا چلا جائے، اور جیسے جیسے حقیقت، اشیاء کی حقیقت کو دیکھتا چلا جائے ویسے ویسے احساس ہوتا چلا جائے دنیا دائمی نہیں ہے، عارضی ہے. اس عارضی دنیا میں رہ رہا ہوں جسے ختم ہو جانا ہے، اور قیامت کا ایک دن ہے جس دن پھر سب کو کھڑا کیا جانا ہے، پھر سب کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے. یقین نہیں آتا تمہیں قیامت پر؟ آج کے جو اعتراضات ہیں، اس ماڈرن ایج میں جو اعتراضات ہیں قیامت پر، آخرت پر، پھر سے زندہ کیے جانے پر، میں نے کچھ باتوں کا جواب کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. لیکن ایک مسئلہ قیامت کا، کیسے پھر قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے، کس طرح پھر زندہ کیے جائیں گے؟ قرآن کریم نے بتا تو دیا کہ تمہیں کیوں یقین نہیں آتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی کیا ہے. پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کیسے کیا؟ تمہیں یقین نہ آئے تو آؤ، ہم تمہیں دکھاتے ہیں. کیسے قیامت آئے گی؟ اچھا، یہی مسئلہ ہوتا ہے اصل میں کہ جب انسان قرآن کریم تک پہنچتا ہے، ایک نیا قاری، ایک نیا پڑھنے والا، ایک نیا قرآن سے کچھ حاصل کرنے کی امید میں آگے بڑھنے والا، تو کبھی کبھی وہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سوچ کر تو یہ گیا ہے کہ قرآن تک جاؤں گا تو قرآن کوئی لسٹ پیش کر دے گا شاید ڈوز اینڈ ڈونٹس کی، یہ کرو یہ نہ کرو. لیکن جب قرآن کو کھولتا ہے تو قرآن بنی اسرائیل کا قصہ شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد قصہ بھی ایسا ہے، اس طرح کے واقعات ہیں کہ ڈسکنیکٹڈ سٹوریز ہیں. ابھی ایک واقعہ چل رہا ہے، پھر اچانک دوسرا واقعہ شروع ہو گیا، پھر اچانک کوئی اور بات شروع ہو گئی. لہٰذا کئی مرتبہ اگر پہلی مرتبہ قرآن کے فہم کا شوق پیدا ہوا ہے تو پزلڈ ہو جاتا ہے کہ کیا کروں، کدھر جاؤں، کیا ہے یہ آخر. مگر یہ واقعات کیوں رکھے ہیں، اس پر میں بات کروں گا ابھی کسی اور تقریر میں. لیکن اس وقت ذرا سا یہاں فوکس رکھنا چاہتا ہوں گفتگو کو اس طرف کہ قیامت آئے گی، تمہیں یقین نہیں آتا، تو تمہیں یقین دلانے کے لیے ہم نے واقعات رکھے ہیں. کچھ امتوں کی قیامت بپا ہو چکی ہے. قوم لوط کے لیے قیامت آ چکی ہے. یہ جو قوم لوط پر عذاب نازل ہوا، یہ جو قوم نوح کے اوپر سیلاب آیا، طوفان آیا،
یہ جو غرق کر دی گئی پوری قوم، قوم ہود کے اوپر جو عذاب آیا، قوم صالح کے اوپر جو عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر جو عذاب آیا، یہ ساری قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں، یہ عذاب کیوں ہیں؟ یہ عذاب، یہ تمہیں ٹریلر دکھایا جا رہا ہے قیامت کا، تم دیکھ کر یقین کرتے ہو نا؟ تو دیکھو قرآن کی عینک سے ان قوموں کو دیکھو جن کی قیامت بپا ہو چکی ہے اور جن کے آثار اس دنیا میں موجود ہیں۔ آپ چلے جائیں، مدینے سے 400 کلومیٹر دور وہ جگہ ہے کہ جو ہزاروں برس سے ویران پڑی ہوئی تھی، اب اس کو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بنا دیا گیا، جہاں بڑے بڑے اسکیلیٹن ملے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم صالح کے اوپر عذاب آیا تھا، جہاں قوم سمود کے اوپر عذاب آیا تھا۔ نشانیاں، اسی لیے کہا نا کہ یہ آنکھ ہے جس سے تم دیکھتے ہو، مگر یہ آنکھ نہیں، بصیرت اس آنکھ سے نہیں، قرآن کی آنکھ سے دیکھو۔ جب قرآن کی آنکھ سے دیکھو گے تو حقیقت سامنے آئے گی۔ لہٰذا وقت تمام ہوا جا رہا ہے، میں آگے گفتگو کو بڑھاؤں گا اسی مرحلے سے کہ جہاں میں نے چھوڑا ہے، لیکن غور و فکر کرنا ہے، اس لیے کہ غور و فکر کی دعوت ہے جو قرآن کریم دیتا ہے، اور جتنا جتنا انسان غور و فکر کرے اور علم حاصل ہو اور بصیرت آئے، اتنا ہی عبادت بڑھتی ہے، اتنا ہی قربانی کا جذبہ، اس لیے کہ یہی علم ہے جو عشق تک لے جاتا ہے، اور جب انسان عشق تک پہنچ جائے تو پھر یاد رکھیے، کہا جاتا ہے کہ عقل اور ہے، عشق اور ہے، وہ اس عقل کے لیے کہا جاتا ہے جو حیوانی عقل ہے۔ ہاں، یہ عقل اور ہے، عشق اور ہے، اس لیے کہ عقل لینا جانتی ہے، عشق دینا جانتا ہے۔ عشق سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیسی کیسی قربانیاں جن کو اگر کوئی تصور کر لے، آج فرش عزا پر بیٹھ کر اگر آپ سوچ لیں کہ کیسی قربانیاں کن ہستیوں نے راہ خدا میں پیش کر دیں، اگر حقیقی تصور پیدا ہو جائے، انسان فرش عزا سے زندہ نہ اٹھ سکے۔ ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں، کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، آج کا یہ دور جو اتنی بے حیائی کا دور ہے، آج بھی اگر خدا نخواستہ بازار میں کوئی کسی کی بہن کے سر سے چادر اتار لے، کوئی کسی بہن کا دوپٹہ اتار لے، تو اس بھائی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اب ذرا سلام کیجئے گا سید سجاد کو کہ نامحرموں کا مجمع ہے، بازار سجے ہوئے ہیں، ماں بہنیں برہنہ سر ہیں، چھوٹی بہن 4 برس کی سکینہ قدم قدم کے اوپر تماچے کھاتی آ رہی ہے، مگر یہ سید الساجدین ہے۔ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہوں، عبادت میں وہی کمال پہ پہنچتے ہیں جو علماء ہوں۔ کس درجے کا علم ہے اور کس درجے کی عبادت ہے کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی کوئی لب پہ شکوہ نہیں ہے، بلکہ اسی لیے تو کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا ہے ہی نہیں۔ ہاں، ہر قدم کے اوپر بظاہر ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، اور ایسے میں ننھی سکینہ، آفتاب کی شدت، زخم پر زخم کھائے ہوئے بچی، چہروں پر تماچے، رسیوں میں بندھی ہوئی کلائیاں، بچی کی پیاس بھڑک اٹھی، مگر کس سے کہے اپنی پیاس کا شکوہ، کس سے کرے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر چہرے پہ پڑی، بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں پھوپھی اماں کہنا تو چاہتی ہوں، مگر کس سے کہوں، اس لیے کہ امو تو دریا پہ جا کے سو گئے، بھیا علی اکبر تم مقتل میں رہ گئے، اب کون ہے جو مجھے پانی پلائے گا؟ بالا خانے پہ ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے بچی کا یہ عالم دیکھا، دوڑ کے گئی، کوزے میں پانی لے کے آئی، ایک مرتبہ کہا
بچی بچی، ارے لے بچی یہ پانی پی لے۔ جناب سکینہ نے پھوپھی کی طرف دیکھا، جناب زینب نے اشارہ کیا بیٹا پانی لے لو، پانی لیا، چاہتی ہیں کہ پئیں، کہا بچی جب پانی پی لے تو میرے لیے دعا کر دینا۔ بس رک گئی جناب سکینہ، کہا پہلے اپنی دعائیں بتا دو، کبھی بھی یہ دعا کر دو کہ میرا شوہر پردیس میں ہے، جیسے پردیس میں تم پہ مصیبت پڑی میرے شوہر پہ ایسی مصیبت نہ پڑے۔ جناب سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، معبود ہماری غریب الوطنی کا واسطہ اس کے شوہر کو ساتھ خیریت کے پہنچا دے۔ کہ بی بی ایک دعا یہ ہے جیسے تم یتیم ہوئی اس عالم میں میرے بچے یتیم نہ ہوں، کہ اے میرے معبود اس کے بچے اس عالم میں یتیم نہ ہوں۔ کبھی بھی ایک دعا یہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ میں اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ کا مدینے جا کے کیا کرے گی؟ جناب زینب نے کہا کیا کرے گی مدینے جا کر؟ کہ مدینے میں میرا آقا حسین ہے، میری شہزادی زینب ہے۔ کہا زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کہا کیوں نہ پہچانوں گی، میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے۔ جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ وہ نو کے نیزہ پہ سر حسین، یہ تیری زینب کربلا میں قیامت گزر